اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الادب، حدیث نمبر 5975، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے مسیب نے، ان سے دراد نے، اور ان سے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، اور قیل و قال فضول باتیں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ حدیث نمبر 5976، اردو ترجمہ۔ مجھ سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد واسطی نے بیان کیا، ان سے جریری نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل دہراتے رہے، اور میں نے سوچا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے۔ حدیث 5977، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن ولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کا ذکر کیا، یا انہوں نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کے متعلق پوچھا گیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ فرمایا کہ جھوٹی بات، یا فرمایا کہ جھوٹی شہادت اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 5978، اردو ترجمہ۔ والد کا فریا، والد کافر یا مشرک ہو تب بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا مجھ کو میرے والد نے خبر دی، انہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس آئیں، وہ اسلام سے منکر تھیں۔ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، یعنی اللہ پاک تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے ہمارے دین کے متعلق کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 5979، اردو ترجمہ۔ اگر خاوند والی مسلمان عورت اپنی کافر ماں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے حشام نے بیان کیا، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میری والدہ مشرکہ تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ آئیں۔ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے الگ ہیں،
کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آن رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ حدیث نمبر 5980 اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور انہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہرقل نے انہیں بلا بھیجا تو انہوں نے اسے بتایا کہ وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز، صدقہ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 5981 اردو ترجمہ۔ کافر و مشرک بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سیرا کا ایک ریشمی حلہ بکتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اسے خرید لیں اور جمعے کے دن اور جب آپ کے پاس وفود آئیں تو اسے پہنا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد آن رسول اللہ کے پاس اس قسم کے کئی حلے آئے تو آن رسول اللہ نے اس میں سے ایک حلہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں جبکہ آن رسول اللہ اس کے متعلق پہلے ممانعت فرما چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بیچ دو یا کسی دوسرے کو پہنا دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے وہ حلہ اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو مکہ مکرمہ میں تھے اور اسلام نہیں لائے تھے۔ حدیث نمبر 5982 اردو ترجمہ۔ ناطے والوں سے صلہ رحمی کی فضیلت۔ ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابن عثمان نے خبر دی، کہا کہ میں نے موسیٰ بن طلحہ سے سنا، ان سے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا گیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ حدیث نمبر 5983 اردو ترجمہ۔ دوسری سند۔ امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر نے بیان کیا، ان سے بنہر بن اسد بصری نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابن عثمان بن عبداللہ بن موہب اور ان کے والد عثمان بن عبداللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ہو گیا ہے؟ اجی اس کو ضرورت ہے، بیچارہ اس لیے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ دیتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو، بس یہ اعمال تجھ کو جنت میں لے جائیں گے۔ چل اب نکیل چھوڑ دے۔ راوی نے کہا شاید اس وقت آن رسول اللہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الادب کی حدیث نمبر 5975 سے 5983 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔